اور اس کے بارے میں بھی روایات بہت ساری ہیں کہ جیسا کہ یوم عرفہ کے بارے میں ایک روایت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا، مدد طلب کر رہا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو آج یوم عرفہ بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ، جو مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا۔ تو سوال کے یہاں بہت سارے معنی ہیں۔ ایک سوال چیلنج اور تحدی کی صورت میں ہوتا ہے کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے، اور سوال کرنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلا لاجواب ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ ایک تنقیدی صورت یا سمجھ لیں چیلنج یا ضد کی شکل میں ہوتا ہے کہ اگلے سے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، یہ اللہ نے اس مقام کو شرف بخشا ہے جسے خم غدیر کہتے۔ ایک جگہ تھی، وہاں ریت، صحرا اور چٹیل میدان جیسے آپ کہتے ہیں، نہ پانی قریب، نہ گھاس قریب، نہ کوئی رونقیں، نہ وہاں گھر، نہ عوام رہنے والی، لیکن اللہ نے اس کو شرف بخشنا تھا تو اس نے اپنے پیغمبر کو یہیں پہ روکا ہے کہ میرا پیغمبر اب تجھے وہ کام کرنا ہوگا، آپ سن چکے ہوں گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، مختلف طریقوں سے یہ کام پیغمبر کو کہا گیا اور پیغمبر نے مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہے، حتیٰ دعوت ذی العشیرہ جو پہلی دعوت اسلام ہے، جس میں پیغمبر کو خطاب ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو زیادہ قریبی ہیں نا تمہارے، ان کو ڈراؤ، یعنی بلاؤ، ان کو دعوت دو۔ کھانا بھی کھلایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، تفصیل آپ جانتے ہیں۔ وہاں پہ اصل موضوع تھا اللہ کی توحید۔ تو پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو میری راہ خدا میں مدد کرے گا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، اور پھر ساتھ ایک بہت بڑے انعام کا بھی اعلان کیا، من یعاذرنی، جو میری مدد کرے گا، میرا ساتھی بنے گا، وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا۔ علی ابن ابی طالب 17 سال کی عمر ہے غالباً، اٹھتے ہیں، آنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں ہوں۔ تو وہاں پہ موضوع توحید تھا، لیکن کہیں نہ کہیں علی کا ذکر بھی ہوا ہے۔ جب 3 بار ایسا ہوا تو پھر پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی وصایت اور وزارت کا گویا لوگوں کو بتا دیا۔ وہاں پہ اللہ کی توحید موضوع تھا، اور یہ منکر تو اصالتاً تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔